لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 151 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ مجھے تنگی اور فاقہ پیش آیا ہے، آپ نے اپنے گھر پیغام بھیجا تو آپ کے ازواج نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ حدیث تو بعد میں پڑھتے ہیں، ذرا یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، ویسے اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اور دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص حضرت ابو ہریرہ خود ہی تھے جو اس حدیث کا روایت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تنگی اور فاقہ آیا ہے، تو مراد کیا تھی کہ مجھے کچھ میری مدد کیجیے، فوری طور پہ مجھے کھانا کھلا دیجیے، فاقہ ہے۔ اللہ کے رسول سب سے پہلے اپنے آپ سے انہوں نے نیکی کی ابتدا کی، اپنی سب بیویوں کے گھر میں پیغام بھیجا کہ ایک مہمان موجود ہے، اس کے لیے کھانا چاہیے، اور سب بیویوں کے گھر سے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب میں اس حدیث کو جب میں پڑھنے لگی تو میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہمارے گھر میں کتنا کچھ ہوتا ہے، اور اللہ کی 9 بیویاں ہیں ایٹ اے ٹائم، اور سب گھروں میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی شکر گزاری اور ہماری ناشکری، سوچیں ذرا ہماری ناشکری، ایک وقت میں 10 نعمتیں ہوتی تو ساری ازواج قسم کھا کے کہتی ہیں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ 9 گھروں میں ہی پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا خیال آیا؟ کیا خیال آیا؟ شکر کرنا ہے کہ نہیں؟ کون کون شکر کرے گا؟ کون شکر کرے گا؟ کس کس کو احساس ہوا؟ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں سے پتہ کیا، کچھ نہیں ملا۔ اب آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ٹھیک ہے جی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کی مہمان نوازی کرے گا اللہ اس پہ رحم کریں گے۔ ایک انصاری صحابی کہنے لگے جن کا نام ابو طلحہ تھا، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ یہ انہیں لے کر اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے کہا رسول اللہ کے مہمان کی عزت کرنا اور کچھ ذخیرہ نہ کرنا۔ کیا مراد تھی؟ جو کچھ ہے گھر میں سب کچھ اس کے سامنے رکھ دو۔ بیوی نے کہا اللہ کی قسم ہمارے ہاں صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا تم اپنا کھانا تیار کرو اور اپنا چراغ جلا دو، اور جب بچے شام کے کھانے کا ارادہ کریں تو انہیں سلا دو۔ اب دیکھو جی کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ بیوی نے کہا یہ بیوی کون ہے؟ یہ بھی میں آپ کو تعارف کرا دیتی ہوں، یہ ام سلیم ہے جو کہ ابو طلحہ کی بیوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے ہیں۔ یہ ام سلیم جو ہیں یہ حضرت انس کی والدہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ تو یہ سارا گھرانہ ابو طلحہ، ام سلیم، حضرت انس، یہ سب آپ کے جانثاروں میں سے ہیں۔ تو ام سلیم سے ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی مہمان کی عزت کرو، جو کچھ گھر میں ہے سب کچھ رکھ دو۔ ام سلیم کہنے لگی اللہ کی قسم گھر میں بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو اپنا کھانا تیار کرو، اور کھانا تیار کرنے کے بعد بچے جب کھانا کھانے کا وقت آئے گا ان کو سلا دینا اور اپنا چراغ جلا دینا، رات کا وقت ہے۔ چنانچہ ام سلیم نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا، بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ پھر وہ کھڑی ہوئیں گویا کہ وہ چراغ کو ٹھیک کر رہی تھیں، اور انہوں نے ٹھیک کرنے کے بہانے اس چراغ کو بجھا دیا۔
اب تو وہ دونوں میاں بیوی مہمان کو یہ باور کروا رہے تھے کہ وہ بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. اب اندھیرا ہو گیا اور اندھیرے میں دونوں میاں بیوی کیسے باور کرا رہے ہیں اپنے مہمان کو کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں؟ اندھیرے میں منہ چلا رہے ہیں اور منہ چلانے کی آواز بھی پیدا کر رہے ہیں تاکہ مہمان یہ نہ سوچے کہ میں اکیلا کھا رہا ہوں. اگر وہ یہ سوچے گا کہ میں اکیلا کھا رہا ہوں اور میزبان نہیں کھا رہے تو مہمان کھانا کھانے میں شرمندگی محسوس کرے گا، وہ اچھی طرح کھا نہیں سکے گا. تو لہٰذا یہ دونوں میاں بیوی اندھیرے میں منہ اپنا چلا رہے ہیں تاکہ ان کے منہ چلانے کی آواز سے مہمان یہ مطمئن رہے، یہ سمجھے کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں. اور دونوں بھوکے سو گئے. صورتحال کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کھانا اتنا تھا جو ایک آدمی کے لیے کافی ہوتا، اور خاص طور پہ ایک بھوکے آدمی کے لیے، اور جب وہ بھوکا آدمی اللہ کے رسول کا مہمان بھی ہو. تو ان دونوں نے بچوں کو تو پہلے بھوکا سلا دیا تھا، اب یہ دونوں خود بھی بھوکے سوئے. اور چراغ اس لیے بجھایا تھا تاکہ وہ مہمان یہ نہ دیکھ سکے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، یہ صرف کھانا کھانے کی آواز پیدا کر رہے ہیں. اب وہ مہمان چلے گئے، رات گزر گئی. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ظاہر ہے فجر کی نماز آپ کے ساتھ ہی باجماعت پڑھنی تھی. آپ نے فرمایا جو تم دونوں نے رات کو اپنے مہمان کے ساتھ معاملہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر بڑے خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ اس پر ہنسے. تم نے جو رات کو معاملہ کیا اللہ کو تمہارا عمل بہت پسند آیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر یہ آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگ ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ہی فاقے سے کیوں نہ ہوں. تو لہٰذا ان لوگوں نے جو ایثار کیا تھا اپنے مہمان کے لیے، اپنے بچوں کو بھی بھوکا رکھا، خود بھی بھوکے رہے اور اپنے مہمان کو کھانا کھلایا، یہ ایثار اللہ کو بڑا پسند آیا. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ لوگوں کو بھی اس سے موٹیویشن ملتی رہے. تو اپنے مہمان کے لیے ایثار کریں، مسلمانوں کے لیے ایثار کریں. اگر تنگ ہو کے بھی کسی کے ساتھ نیکی کرنی پڑتی ہے تو تنگ ہو کے بھی نیکی کریں. کل ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ سب سے افضل عمل کسی مومن کو خوش کرنا ہے. اس کے لیے خواہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے، خواہ کوئی اور تنگی برداشت کرنی پڑے، یہ نیک عمل کرنا ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے اور حضرت ام سلیم نے جو مہمان کے لیے ایثار کیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. آپ بتائیے آپ میں سے کون اس پر عمل کرے گا؟ ہاں جی، کون عمل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے اور مجھے سب سے زیادہ توفیق دے، کیونکہ میں آپ کو یہ ساری باتیں سمجھا رہی ہوں. مجھ پر اس پر عمل کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 155 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کی فرما برداری کی جائے کہ وہ ثواب کے لحاظ سے جلدی اس کا بدلہ ملے صلہ رحمی سے. یعنی صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جو اگر انسان اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے کرے تو اس کو سب سے زیادہ جلدی بدلہ ملتا ہے، اور ظلم اور قطع رحمی سے جلد کسی چیز پر سزا نہیں ملتی، اور جھوٹی قسم علاقوں کو ویران کر دیتی ہے. انسان جب دنیا میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو یہاں اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اسے تعلق تو رکھنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو انسان کا گزارا ہی نہیں ہوتا. دیکھیے ہم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں، کل کو ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہوتی. ہم اگر کسی سے برا سلوک کرتے ہیں رشتہ داروں میں سے، وہی چیز جو ہے اگر اچھا کرتے ہیں تو ہمیں اچھا بدلہ مل جاتا ہے. اب صلہ رحمی کا کیا اچھا بدلہ ملتا ہے؟ صلہ رحمی کے ساتھ نمبر 1 انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، نمبر 2 اس کے ساتھ عمر لمبی ہوتی ہے. اس کے صلہ رحمی کے ساتھ انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو صلہ رحمی کا بدلہ دنیا میں فوراً نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ
آپ نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے سسرال کے ساتھ، تو آپ کو اس کا نقد بدلہ ملتا ہے، اسی وقت اگلے کا رویہ آپ سے بدل جاتا ہے۔ جب آپ کسی سے نیکی کرتے ہیں تو آپ کو جواب میں نیکی ملتی ہے۔ میں نے کل ہی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک خاتون کی اپنی نند کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اس نے 2 یا 3 دن محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد کیا ہوا، میں نے اس کے جواب میں آخر میں کیا جملہ کہا تھا کہ وہ خاتون کہنے لگی کہ اس کے بعد ہم بالکل آج تک ہمارا رویہ بہنوں جیسا ہے۔ تو یہ فوراً نقد بدلہ ملتا ہے نا انسان کو، تو یہ تو وہ بدلہ ہے جو انسان کو دنیا میں ملتا ہے، اور آخرت میں جو بدلہ ملنا ہے وہ علیحدہ ہے۔ دوسری ایک اور بات ہے، جب آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جواب میں رشتہ دار آپ سے اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کا دل ان سے ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دنیا میں بھی آپ کا دل مطمئن رہتا، یہ دنیا جنت بن جاتی ہے۔ اور گھروں کی جو پالیٹکس ہے، ہمارے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اب جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر اسی چیز کی سب سے زیادہ کمی ہوتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے، اس کے ساتھ گھر جہنم بنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہیں پہ آپ تھوڑی سی صلہ رحمی کر لیں، اپنے نفس پہ تھوڑا سا قابو پا لیں، اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، تو آپ یہ دیکھیے گھر جو ہیں وہ جنت بن جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گھر جنت بنتے ہیں اس کے ساتھ رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ عمر لمبی ہوتی ہے، عمر لمبی ہوتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو لہٰذا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں، یہ 100% نہیں بلکہ 200% درست ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جن احکامات کی اطاعت کی جاتی ہے ان میں صلہ رحمی سے جلد کسی چیز کا بدلہ نہیں ملتا۔ کسی کے ساتھ آج اچھا سلوک کر کے دیکھیں، کل نقد بدلہ پائیں۔ اپنے خامن کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دیکھیے، آپ دیکھیے گھر جنت بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اپنے سسرال کے ساتھ آج اچھا سلوک کر کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے اگلے 2 دنوں میں آپ کو بدلہ مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا اجر وہ محفوظ ہے۔ اور ظلم اور قطع رحمی سے جلد کسی چیز کی سزا نہیں ملتی۔ اب جب آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں یا کسی سے قطع رحمی کرتے ہیں، اس کی سزا بھی فوراً مل جاتی ہے۔ کسی پہ ظلم کریں، کیا خیال ہے، مظلوم جو ہے اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے، وہ بد دعا سیدھی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ کی طرف سے انسان کو سزا مل جاتی ہے۔ ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے، یہ دنیا میں اور آپ نہیں چلا رہے، یہ دنیا اس کائنات کا مالک چلا رہا ہے۔ وہ ایک حد تک تو ظالم کی رسی دراز کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص ظلم کر رہا ہے اور وہ ظلم اس کا جاری ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جب ایک ظلم ایک حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا خود علاج کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود سزا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قطع رحمی کی سزا انسان کو فوراً ملتی ہے۔ کیسے فوراً ملتی ہے؟ ابھی میں آپ کو صلہ رحمی کی جزا بتا رہی تھی۔ صلہ رحمی کریں 2 دن میں نقد آپ کو بدلہ ملتا ہے، قطع رحمی کریں 2 دن میں آپ کو نقد بدلہ ملتا ہے۔ آپ کسی سے برا سلوک کرتے ہیں، جواب میں برا سلوک پاتے ہیں، اگلے کی بد دعائیں بھی پاتے ہیں، اگلے کی طرف سے نفرت آپ کا مقدر بنتی ہے۔ اور اگر آپ اچھا سلوک کر رہے تھے، دوسروں کی دعائیں اور رحمتوں کے آپ حقدار ٹھہرتے ہیں، دوسروں کی محبتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ تو انسان کتنا نقصان کا سودا کرتا ہے جب انسان کسی سے قطع رحمی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے۔ وہ اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس ظلم کا دنیا میں بھی اس نے سزا بھگتنی ہے اور اس نے اس ظلم کی سزا اللہ کے ہاں بھی بھگتنی ہے۔ تو سب سے زیادہ جس چیز کی جلدی سزا ملتی ہے وہ ظلم اور قطع رحمی ہے، اور جھوٹی قسم علاقوں کو ویران کر دیتی ہے۔ جب انسان جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو جھوٹی قسم سے علاقے کے علاقے برباد ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے، آپ نے کس کے نام کی قسم کھائی تھی؟ اللہ رب العزت کے نام کی۔ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی قسم تو آپ اللہ کو اپنا گواہ ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، اللہ کو آپ اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کو اپنا گواہ ٹھہرانے کے بعد، اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرانے کے بعد اس چیز کی
परवाह نہیں کرتا, جھوٹی قسم کھا لیتا ہے, اسے اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے. کہیں جو جس چھت کے نیچے بیٹھا ہے وہ چھت ہی اس کے اوپر نہ آ گرے, کہیں آسمان سے کوئی بجلی ٹوٹ کے اس کے اوپر نہ آ گرے. اور میں آپ کو بتاؤں ایسے واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں, ایسے واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں. ایک شخص کو ایسی جگہ سے سزا ملتی ہے جہاں سے اس کا خیال تک نہیں ہوتا. ایک واقعہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک بس والے لوگ جو تھے جا رہے تھے, بجلی کڑک رہی تھی, بادل گرج رہے تھے, اچانک بجلی چمکی اور بجلی چمک کے بس کے اندر آئی اور ایک شخص کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا, باقی ساری بس محفوظ رہی. ایسے واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس رب سے ڈریے, اس جس رب کے نام کی آپ قسم کھا رہے ہیں اس رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ ڈھیل تو دیتا ہے لیکن اس ڈھیل سے یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ ڈھیل ہمیشہ مل جائے گی. تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیے. 3 باتیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی بات کہ صلہ رحمی کی جزا بہت جلد ملتی ہے, اور قطع رحمی کی سزا اور ظلم کی سزا بھی فوراً ملتی ہے. اور جو جھوٹی قسم ہوتی ہے وہ علاقے کے علاقے ویران کر دیتی ہے, اللہ کا عذاب وہاں پر آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان عذابوں سے بچا کر رکھے. حدیث نمبر 156 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ ایک بوڑھا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. لوگوں نے اس کو جگہ دینے میں دیر کی, اس کو کھڑا رہنا پڑا. لوگوں نے اس کے لیے جگہ بنائی لیکن تھوڑا وقت گزر گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا, جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسلام شفقت, محبت, احترام کرنے کا دین ہے. دین میں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام فرض قرار دیا گیا ہے. جو شخص چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور بڑے کی عزت نہیں کرتا اس کا دین مکمل نہیں ہے. ہر اچھے عمل اور نیکی کے باوجود وہ ناقص اور نامکمل مسلمان ہے. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے عبادات کے ساتھ ساتھ احترام آدمیت کا بھی حکم دیا ہے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ چھوٹے سے شفقت کی جائے اور بڑے کی عزت کی جائے, اور اس اصول کو ایک بنیادی اصول کی حیثیت سے اس پر عمل کیا جائے. مثال کے طور پہ کسی جگہ ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے, اس میں اگر کسی نے بات کا آغاز کرنا ہے تو بڑے کو بات کا آغاز پہلے کرنا چاہیے. کھانا کھانا ہے, بڑا سب سے پہلے کھانا شروع کرے گا, چھوٹے انتظار کریں گے کہ جب تک بڑا شروع نہیں کر لیتا تب تک ہم شروع نہیں کرتے. کہیں جانا ہے, سفر کرنا ہے, سفر کرنے کے آغاز میں بڑا آگے چلے گا تو چھوٹے پیچھے چلیں گے. یہ مستقل ہماری زندگی کے ہر معاملے میں یہ اصول چلے گا کہ بڑوں کی عزت کی جائے گی اور بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں گے. چھوٹوں پہ شفقت کی جائے, بڑوں کی عزت کی جائے. جو شخص یہ دونوں کام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی امت میں سے نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول کے دین پر نہیں ہے. یعنی یہ چھوٹی سی غلطی نہیں ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ بڑے کی عزت نہ کریں, بڑے کو بڑا نہ سمجھیں اور چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھیں. بات ہے چھوٹے کو سمجھو, چھوٹا چھوٹا ہے, اس پہ شفقت کرنا, اس کی تعلیم و تربیت کرنا, اس سے جو ہے غلطی اگر ہو جائے اس کو سمجھانا محبت کے ساتھ اور بعض اوقات درگزر کرنا, یہ بڑے کا کام ہے. اور چھوٹے کا کام کیا ہے؟ وہ بڑے کو ڈیو رسپیکٹ دے. جیسے میں نے آپ کو ابھی 2-3 مثالوں سے واضح کیا کہ ہر موقع پر کس کا انتظار کیا جائے گا؟ بڑوں. بڑے پہلے بات شروع کریں گے, بڑے پہلے کھانے کا آغاز کریں گے, بڑے پہلے کام کریں گے. بڑے کسی کام کا کو شروع کر رہے ہیں, آغاز ان کی طرف سے ہوگا, چھوٹے ان کا انتظار کریں گے. تو یہ دین کے جو ہیں اصول ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے والدین ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ان سب میں ان چیزوں کا احترام کیا جائے. بڑوں کو سلام کیا جائے, ان کی عزت کی جائے, ان کے مشوروں کا خیال رکھا جائے, ان کو بیٹھنے میں اچھی جگہ دی جائے. آج بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا کھڑا ہوتا ہے, چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں, اٹھ کے جگہ دے دیتے ہیں. تو یہ سارے ہمارے دین کے جو یہ بنیادی اصول ہے اسی کو ہی اپلائی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس بات کا
ہمارے معاشرے میں رواج ہے، لیکن اب آپ نے اس کو عبادت سمجھ کر کرنا ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری سمجھ کر کرنا ہے، وہ برکتیں بھی آپ کو ملیں گی اور اجر بھی آپ کو انشاءاللہ العزیز ملے گا۔ یہ والا لفظ یاد رکھیے، جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سوچ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر ہم نے شامل رہنا ہے تو ہمیں چھوٹے پہ شفقت کرنی ہے اور ہمیں بڑے کی عزت کرنی ہے۔ حدیث نمبر 158 ابو الاعور سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امت سے 3 باتوں کے لیے ڈرتا ہوں، یعنی جو میری امت میں ایسی 3 باتیں ہوں گی، ایسی 3 غلطیاں میری امت کرے گی جن کی وجہ سے مجھے ڈر آتا ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہو۔ اور وہ 3 کون سی باتیں ہیں؟ تنگ دلی اور بخیلی، جس کے پیچھے چلا جائے۔ اب تنگ دل، ایک مومن تنگ دل نہیں ہوتا، یہ ہم نے پہلے دن ہی پڑھا تھا۔ ایک مومن جو ہے بعض اوقات اس کی مغفرت کی راہ میں تنگ دلی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حدیث یاد کیجئے، ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے حضرت کعب کی عیادت کے لیے آئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ کعب کو جنت مبارک ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں کیا پتا کہ اس نے کوئی لغو بات کی ہو یا اس نے کوئی ایسا دل چھوٹی سی چیز سے دل تنگ کیا ہو۔ تو بعض اوقات یہ جو دل تنگ کرنا ہے یہ انسان کے جنت کے راستے میں جانے سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایک مومن کھلے دل کا ہونا چاہیے، ایک مومن کھلے دل کا ہونا چاہیے جو کہ کسی دوسرے پر رحم کر سکتا ہو، شفقت کر سکتا ہو، اس کے کام آ سکتا ہو۔ تو لہٰذا ایسی تنگ دلی کہ جس کے ساتھ آپ کسی کو تھوڑی سی چیز دینے کو تیار نہیں ہیں، آپ کسی کا شکریہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ کسی کا احسان ماننے کو تیار نہیں ہیں، ایسی تنگ دلی سے اللہ کے رسول اپنی امت سے ڈرا کرتے تھے۔ اپنا دل اتنا کھلا رکھیں کہ اگر کوئی کسی کو دینا پڑے، کسی پہ شفقت کرنی پڑے، کسی کو معاف کرنا پڑے تو آپ کا دل اس کام کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات بخیلی۔ اب بخیلی جو ہے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بخیلی صرف مال ہی کی ہوتی ہے، حالانکہ ہمارے رویوں میں بہت زیادہ بخیلی ہوتی ہے۔ رویے کی بخیلی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو سلام میں پہل نہ کرنا، اپنے آپ کو کمپوز کی رکھنا، اگلا میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں نیکی کروں گا، یہ رویے کی بخیلی ہے۔ اگلے نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اس کا شکریہ نہ ادا کرنا، یہ بھی بخیلی کا طریقہ ہے۔ خامن جو ہے عام طور پر یہ بخیلی کرتے ہیں، بیوی ان کے لیے بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید میں اگر اس کا شکریہ ادا کر دوں گا تو شاید میری عزت میں کمی آ جائے گی، تو یہ رویوں کی بخیلی ہے۔ تو ایسا کیجئے، اپنے دل کھلے کرنے سیکھیں، اپنے دل کھلے کرنے سیکھیے۔ تو اس چیز سے اللہ کے رسول ڈرتے تھے۔ دوسری بات ہے خواہش نفس، جس کی پیروی کی گئی۔ اب انسان بعض اوقات ایسی من مرضی کر لیتا ہے، اپنی ذات کو اتنی اہمیت دے دیتا ہے کہ اس اہمیت کے سامنے اور کوئی چیز جو ہے ٹھہرتی نہیں ہے۔ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، مجھے میری خواہش کے مطابق کھانا ملنا چاہیے، میری خواہش کے مطابق مجھے جگہ ملنی چاہیے، میری خواہش کے مطابق میرے ساتھ ڈیل کی جائے۔ تو یہ جو خواہش نفس ہوتی ہے، اس کے ساتھ انسان کے اندر بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان سیدھے حق کو بعض اوقات قبول نہیں کرتا، وہ حق کو بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی میری خواہش کے مطابق ہو، میں اپنی خواہش کے مطابق اس پر عمل کروں، میرا جو دل چاہے میں بولوں، جب میرا دل چاہے میں سو جاؤں، میں کسی ڈسپلن کا پابند نہ ہوں، میرے منہ سے جو نکل آئے بس سارے اس کی پیروی کریں۔ یہ ہوتی ہے خود پرستی۔ اب یہ خود پرستی جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے خواہش نفس پہ چلنا اور خود پرستی میں اپنے آپ کو انسان پوجنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو اتنی اہمیت دینے لگ جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت سے مسائل پیدا کرتی ہے، دین کے لیے بھی، دنیا میں بھی۔ ایسے انسان کو اپنی خواہش نفس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں روزے کا حکم دیا۔ روزے میں ہم اپنی خواہشات پہ قابو پاتے ہیں،
اپنی کھانے کی خواہش پہ قابو پاتے ہیں، اپنے پینے کی خواہش پہ قابو پاتے ہیں، اپنی جو ہماری صنفی خواہش ہے ہم اس پہ قابو پاتے ہیں۔ یہ روزہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام شریعتوں میں رکھا تھا تاکہ انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا آئے۔ اس کے علاوہ نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور طریقہ بھی بتایا ہے، تہجد میں ہم اپنی نیند کی خواہش پہ کنٹرول کرتے ہیں، اور نیند کی خواہش نرم گرم بستر چھوڑ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں خواہش نفس کی پیروی سے بھی ڈرتے تھے، اور تیسری بات جس سے آپ ڈرتے تھے، گمراہی کا امام۔ بات ہے انسان اس دنیا میں ایک ذمہ دار پوزیشن کا حامل ہے، اگر وہ نیکی کرتا ہے اور لوگ نیکی میں اس کی پیروی کرتے ہیں تو جتنے لوگ اس کی نیکی میں پیروی کرتے ہوں گے تمام لوگوں کی نیکی میں سے ایک حصہ اجر اس نیکی کی دعوت دینے والے شخص کو ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ کی دعوت دے رہا ہے، اس میں پہل کر رہا ہے، وہ گناہ معاشرے میں پہلے نہیں تھا، اس نے اس کا آغاز کیا، تو جتنے لوگ اس گناہ کو کریں گے ان سب کے گناہ کا ایک حصہ اس شخص کے کھاتے میں جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے قابیل نے سب سے پہلے قتل کیا، اب دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے ان کے قتل کا ایک حصہ جو گناہ ہے وہ قابیل کے حصے میں جاتا ہے۔ تو بہرحال گمراہی کے امام نہ بنیے، نیکی کے امام بنیے، بلکہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو نیکی میں تو امام بننے کے لیے دعا بھی کیجئے اور کوشش بھی کیجئے، لیکن گمراہی کوئی ایسی نہ شروع کیجئے جو جس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں۔ تو یہ تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ڈرتے تھے۔ یہ تین باتیں دوبارہ میں دہرا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تنگ دلی اور بخیلی۔ یہ تنگ دلی اور بخیلی صرف مال کی نہیں ہے، یہ تنگ دلی اور بخیلی رویوں کی ہے، یہ تنگ دلی اور بخیلی ہمارے زبان کی ہے، یہ تنگ دلی اور بخیلی جو ہے یہ انسان کو اتنا محدود کر دیتی ہے کہ انسان کسی کا شکریہ تک ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا، کسی کا احسان ماننے کے قابل نہیں رہتا، کسی کو کچھ دینا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو معاف کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اپنا دل کھلا کیجئے، مال دینا پڑے تو مال بھی دیجئے، اپنا رویہ جو ہے وہ بہتر کرنا پڑے اپنا رویہ بہتر کیجئے، کسی کو معاف کرنا سیکھیں، کسی کو درگزر کرنا سیکھیں۔ آخر ہم بھی تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم سے کون سے گناہ نہیں ہوتے؟ تو دوسروں کی غلطیوں کو ہم پکڑ بیٹھتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ دوسری بات جسے اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا، خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے۔ ٹھیک ہے ایک حد تک جائز خواہشات ہم نے پوری کرنی ہوتی ہیں، لیکن ناجائز خواہشات اور یہ کہنا ہر چیز دنیا میری مرضی کے مطابق چلے، ایسے شخص کے لیے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ دنیا گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اچھا خامن نہیں ہو سکتا، ایسی عورت اچھی بیوی نہیں ہو سکتی، ایسا شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں چل سکتا، ایسا شخص بعض اوقات اپنی اولاد کے ساتھ ہی اس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ایسا شخص ایک اچھا دوست نہیں ہوتا، ایسا شخص ایک اچھا کولیگ نہیں ہوتا۔ تو اسلام تو جو ہے وہ تو مل جل کے رہنے کا دین ہے، وہ تو ایک دوسرے سے نیکیاں کرنے کا دین ہے۔ ہم نے کل ابھی حدیث پڑھی تھی کہ سب سے بڑی نیکی ایک مومن کو خوش کرنا ہے، تو ایسا شخص تو اپنے نفس کو خوش کرنے میں ہی لگا رہے، اس کے ساتھ اس کو اتنا ایڈجسٹ کرنا ہی نہیں آتا کہ وہ کسی اور کو خوش کر سکے۔ تو تیسری کسی گمراہی کے امام نہ بنیے، نیکی کے امام بنیے، نیکیاں کرنے والے بنیے، گمراہی کا آغاز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے کسی ایسی نئی روایت کو جنم دیا، کوئی ایسا نیا طریقہ شروع کیا جو کہ معاشرے میں پہلے نہیں تھا، تو جتنے لوگ اس طریقوں کو فالو کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، ان سب کے گناہوں میں سے ایک گناہ آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا، خواہ آپ نے کہا یا آپ نے نہیں کہا۔ حدیث نمبر 162 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی شخص کے متعلق کوئی ناگوار بات پہنچتی تو آپ اس طرح نہ کہتے کہ فلاں کو کیا ہے کہ وہ اس طرح کہتا ہے، بلکہ آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہے وہ اس طرح کہتے ہیں۔
اصل بات یہ ہے اللہ کے رسول کا سب سے بڑا کام کیا تھا؟ اللہ کے رسول اس دنیا میں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے آئے تھے. تمام دنیا کو دین کی دعوت دینا آپ کا مشن تھا اور آپ کا فرض بھی تھا. تو یہ جو دعوت ہے یہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ دین انہوں نے اگلوں تک پہنچانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطاب میں کہا تھا کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس کو پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا بھی اگر پتہ ہے تو وہ بھی میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو. بلکہ اللہ کے رسول نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری بات سنی اور پھر اسے آگے پہنچایا. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص جس کو بات پہنچائی گئی ہوتی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ فقیہ اور زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اور اس کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تو تھی بات دعوت کی. دعوت جو ہے اس کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے. امت مسلمہ کے لیے دعوت جو ہے اتنی اہم ہے جتنی کسی گاڑی کے لیے پیٹرول اہم ہوتا ہے یا جتنا کسی جسم کے لیے روح اہم ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جسم میں اگر روح نہ رہے تو جسم مر جاتا ہے. اسی طرح امت مسلمہ میں جب تک دعوت دی جاتی رہی تب تک تو امت مسلمہ زندہ رہی. آج بھی امت مسلمہ کو اگر ہم نے جگانا ہے تو دعوت کا کام بڑھانا پڑے گا. آپ دیکھیں ایک آدمی اٹھتا ہے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، وہ 10 لوگوں کو اپنا پیغام پہنچاتا ہے. وہ 10 لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں ان کی بدل جاتی ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری پہلے سے زیادہ کرنی شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں. اب ان 10 میں سے ہر آدمی کے ساتھ اندازہ کر لیجئے مزید 10 آدمیوں نے اپنی زندگیاں بدلیں اور انہوں نے بھی اس پیغام کو آگے پہنچایا. کیونکہ اللہ کے پیغام پر عمل کرنا بھی فرض ہے اور اس کو آگے پہنچانا بھی فرض ہے. اب ایک بندے کے ساتھ 100 بندوں کی زندگیاں بدلیں. اب ان 100 میں سے اگر اللہ اس کے کام میں برکت دے، ہر 100 میں سے کے ساتھ 10 بندے اور لگ جائیں تو یہ 1000 بندے ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی کے کام میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کتنی برکت عطا کی کہ آج ساری دنیا میں جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے یا 1500 سال میں جتنا دین کا کام ہوا ہے وہ ساری کس کے لگائے ہوئے پودے ہیں، کس کے بیج ہیں جو پھوٹے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے. اور آپ ایک وقت میں تنہا تھے، بعد میں صحابہ بھی آپ کے ساتھ لگ گئے. تو اب اگلی بات یہ ہے کہ دعوت کے انداز کیا ہونے چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ دعوت دینا چاہتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انہیں کامیابی نہیں ملتی. اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی لوگ بات نہیں سنتے، لوگ جو ہے وہ باتیں بنانے لگ جاتے ہیں. کئی دفعہ کہتے ہیں باجی اثر ہی نہیں ہوتا. اس سلسلے میں اس حدیث میں ہمیں دعوت دینے کے انداز کے بارے میں بتایا گیا ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، جب آپ نے دعوت دینی ہے تو بڑی دل جمعی سے دعوت دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ پر جب وحی اتری ہے آپ معاشرے میں اکیلے تھے. مکہ میں 13 سال آپ نے گزارے، ایک ایک بندے کے پیچھے آپ نے محنت کی اور آپ دیکھتی ہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور 200-250 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے 1300 سالوں میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. حضرت نوح کے بارے میں دیکھ لیجئے، قرآن ہمیں گواہی دیتا ہے کہ 950 سال تبلیغ کی اور 80 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی، دعوت دیتے جانا ہے. اور اس سلسلے میں ایک بات کا ضرور خیال رکھیے کہ کسی کو پن پوائنٹ نہ کریں. اللہ کے رسول کا یہ طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ یہ کہتے فلاں نماز نہیں پڑھتا. آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. جب آپ کسی کو پن پوائنٹ کرتے ہیں، بھئی تم نے یہ کام غلط کیا ہے، تم نماز نہیں پڑھتے، تمہارا اخلاق درست نہیں ہے، اگلا شخص ری ایکشن میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا بھئی جو ہے میں تو بہت برا ہوں، تو بڑی نیک ہے، اپنی نیکی اپنے پاس رکھ، مجھے تیری نیکی نہیں چاہیے. ایسا ہی ہوتا ہے اور یہی ری ایکشن ہوتا ہے. تو کسی کو ری ایکشن میں نہ لائیے. دعوت اس انداز میں دیجیے کہ اگلا شخص جو سمجھے کہ میرے ساتھ ہمدردی کی جا رہی ہے،
میرے ساتھ یہ شخص خیر خواہی کر رہا ہے، ایسے انداز میں دعوت دیجئے۔ اور اسی میں سے ایک طریقہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ یہ نہ کہتے کہ فلاں کو کیا ہو گیا ہے، آپ کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ ایسا کرتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کر کے بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا وہ ایسا کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے جس شخص سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے اس شخص کو سمجھ آ رہی جاتی ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، اور آپ کا پیغام بھی پہنچ جاتا ہے۔ آپ کا پیغام ایک کی بجائے ساروں کو پہنچتا ہے، اور جس بندے کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اس کو وہ خود فوراً اپنے دل میں سمجھ لیتا ہے ہاں یہ میری غلطی ہے، اور یہ طریقہ بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی بتانا چاہتی ہوں، دعوت جب آپ دے رہی ہوں اگلے کے حالات کا خیال رکھیے، اس کے مینٹل لیول کا خیال رکھیے، اس کی سوچوں کا خیال رکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی غریب کو آپ صدقے کے فضائل بتانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور کسی کے مینٹل لیول کا خیال رکھیے، تو موقع کا خیال رکھیے۔ اور صرف ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اپنا پیغام پہنچانا ہے، آپ نے کسی کے منہ پہ بات نہیں مارنی، ہم نے تو نتائج حاصل کرنے ہیں، اور جب نتائج بہتر حاصل ہونے کی امید ہو تب اپنی بات کیجیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اگر اس وقت میں بات کروں گی تو مجھے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، اس وقت بات نہ کیجیے۔ قرآن مجید بھی ہمیں کہتا ہے فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے۔ اگر نصیحت کیا مطلب ہے؟ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو نصیحت کو ضائع تو نہیں کرنا نا۔ تو بات یہ ہے، ان باتوں کا خیال رکھیے، خاص طور پہ اگلے کو پن پوائنٹ کرنے کی بجائے یہ انداز بڑا اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا وہ ایسا کر لیتے ہیں، بلکہ اس کی بجائے یوں کیجئے میں ایسا کرتی ہوں، میں جو ہوں غصے میں جلد آ جاتی ہوں، مجھے تو اپنا ہی فکر پڑا رہتا ہے۔ یہ انداز، اس انداز کی بجائے کہ تم غصہ کرتی ہو اور تم بری ہو اور آپ نے ایسی غلطی کی، یہ انداز اس کی بجائے بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو اپنا ذکر کر لیجئے۔ اصل مقصد یہ ہے ہم نے اپنی دعوت کو مؤثر بنانا ہے، اور مؤثر آپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا جو ہوگا، جس کو آپ دعوت دے رہی ہیں وہ آپ کا شکر گزار ہوگا، وہ آپ کے ساتھ آئندہ کے لیے جڑ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے دعوت دینے میں اپنی ٹیکنیک صحیح استعمال نہ کی تو وہ شخص آپ کا دشمن بن جائے گا، وہ کہے گا بی بی اپنی نیکی اپنے پاس رکھ، مجھے دین کا بڑا پتہ ہے، مجھے تیرے سے زیادہ پتہ ہے، ہمیں سب باتوں کا پتہ ہے، اور یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ اگلے کی غلطی نہیں ہوتی، یہ دعوت دینے والے کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اگلے کو بتا نہیں رہا ہوتا۔ تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھیے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 165۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو کہ نماز سے زیادہ افضل ہو، اور آپس کی تعلقات کی درستگی اور اچھے اخلاق سے زیادہ بہتر ہو۔ سچ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، جامع باتیں۔ اب اس چھوٹی سی حدیث میں 2 جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دین کو سمو دیا ہے، تمام دین کو سمو دیا ہے۔ دیکھیے، دین 2 چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم کون سی چیز ہے؟ نماز۔ ابن آدم نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو نماز سے زیادہ افضل ہو، اور آپ کو پتہ ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 دفعہ کی جاتی ہے، باقی عبادتیں جو ہیں وہ آف اینڈ آن ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، روزے بھی 1 مہینہ رکھنے ہوتے ہیں، باقی 11 مہینے آپ کی چھٹی ہوتی ہے۔ حج زندگی میں 1 دفعہ کرنا فرض ہے، جبکہ نماز 1 دن میں 5 دفعہ ادا کرنا لازم ہے۔ تو نماز جو ہے یہ اصل دین ہے، اور جو شخص نماز اپنی اچھی کر لیتا ہے، میں آپ کو بتاؤں اس کا باقی دین بھی اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز میں انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح جڑ جائے، کیا خیال ہے، وہ پھر گناہ نہیں کرتا، وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اس کا ساتھی کون بن جاتا ہے؟ اللہ رب العزت خود۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا سب سے جو افضل عمل ہے جو ابن آدم کرتا ہے وہ کون سا ہے؟
نماز. نماز کا حساب بھی قیامت والے دن سب سے پہلے ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کی حساب ٹھیک ہو گیا تو باقی معاملے بھی صحیح چل جائیں گے، اور اگر نہ ٹھیک ہوا تو پھر باقی معاملے بھی خراب ہو جائیں گے. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جب انسان اپنی نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر انسان خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور پھر خواہشات کے جب پیچھے چلا تو شیطان اس کو جو ہے بہکا دیتا. تو سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز. نماز کے سلسلے میں 2-3 باتوں کا خیال ضرور رکھیے. سب سے پہلی بات، نماز وقت پہ ادا کیجیے. نمبر 2، نماز کو سکون سے ادا کیجیے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیجیے. اور خشوع و خضوع سے ادا کرنے کے لیے نماز کے لیے سکون انتہائی ضروری ہے. وقت دیجیے، جلدی جلدی نماز پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ بعض اوقات جب آپ جلدی نماز پڑھتی ہیں، رکوع اور سجود پورے نہیں کرتی، تو نماز اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو اپنی نماز کو بڑے سکون، اطمینان، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیجیے. اب دوسرا، حقوق اللہ میں، حقوق اللہ کا تو ہم نے معاملہ دیکھ لیا. حقوق العباد میں آپ نے 2 باتیں فرمائیں کہ آپس کے تعلقات کی درستگی. اب اسی کو ہی کسی جگہ پہ صلہ رحمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، کسی جگہ پہ اس طرح واضح فرمایا کہ ظلم کی سزا سب سے زیادہ جلدی مل جاتی ہے، کسی جگہ اس طرح واضح فرمایا کہ بڑے کی عزت کرو، چھوٹے پہ شفقت کرو. یہ آج ہی ہم پڑھ رہے ہیں. تو اصل میں بنیاد ایک ہی ہوتی ہے، اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں جن کی وضاحت کی جا رہی ہوتی ہے. تو آپس کے تعلقات کی درستگی حقوق العباد میں سب سے زیادہ نیک عمل ہے. آپ کے تعلق درست رہنے چاہیے، والدین اور اولاد کے، شوہر اور بیوی کے، بہنوں اور بھائیوں کے، جتنے جتنے رشتہ دار قریبی ہوتے جاتے ہیں ان کے، اور پھر پڑوسیوں کے خاص طور پر. تو یہ بہت اہم جو ہے جو فیکٹر ہے حقوق العباد کے سلسلے میں، آپس کے تعلقات کی درستگی اور اچھا اخلاق. اب آپس کے تعلقات کی درستی کے لیے اچھا اخلاق جو ہے وہ بنیادی بات ہے. اچھا اخلاق ہوگا تو تعلقات درست ہوں گے. اگر ایک انسان جو ہے تکبر کا مرض اس نے پایا جاتا ہے، ایک انسان میں غصے کا مرض پایا جاتا ہے، ایک انسان اپنی زبانی کو کنٹرول نہیں کرتا، ایک انسان جو ہے کسی پہ ظلم کر لیتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں آپس کے تعلقات درست کیسے رہیں گے. تو آپس کے تعلقات کی درستگی کے لیے جو ہے اچھا اخلاق بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اچھا اخلاق اختیار کیجئے، یہ قیامت والے دن آپ کے تول میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا. اور میرا خیال ہے یہ باتیں میں آپ کو بتاتی چلی آ رہی ہوں کہ اچھے اخلاق کی بنیاد اللہ کا ڈر ہوگا. اچھے اخلاق کی بنیاد بدلہ نہیں ہے، تقویٰ ہے. اور اچھے اخلاق کا معیار یہ ہے کہ کسی سے وہ سلوک کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو. بلکہ حدیث کے الفاظ بڑے تاکید کے ہیں، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ معیار ہے حسن اخلاق کا. اور حسن اخلاق کی بنیاد تقویٰ، اور حسن اخلاق کا اجر تول میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی توفیق دے. کس بات کی؟ نماز کی، اچھے اخلاق کی، آپس کے تعلقات کی درستگی کی. ابن آدم کا کوئی عمل اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے. کیا خیال ہے پورا دین سما گیا کہ نہیں اس چھوٹی سی حدیث میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم